السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بات ہے اعتماد کی، بلکہ بلا کے اعتماد کی، اور یہ اعتماد آ گیا مریم نواز میں۔ اعتماد کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے مریم نواز نے وہ کر دیا ہے جو ان کے ابا جی میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی 35-36 سالہ سیاسی زندگی میں 4 دہائیاں لگا دیں، کیونکہ نواز شریف صاحب سیاست میں آتے کچھ ٹائم ان کو لگا۔ بہرحال انہوں نے اپنی تقریباً 4 دہائیوں کی سیاسی زندگی میں وہ کام نہیں کیا تھا، مریم نواز نے وہ کر دیا ہے۔ وہ کام ہے پنجابی کا جھنڈا اٹھانا، پنجابی بولتے ہوئے جھجکنا نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کیا کرتے رہے ہیں پنجابی کے معاملے میں، وہ میں گزارش کیے دیتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد میں ان کی الیکشن کیمپین تھی، الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے جو 2 دن پہلے جو جلسہ ہوا تھا ان کا سیالکوٹ والا، ڈسکے والا، وہاں پر انہوں نے اردو میں کہا تھا کہ پنجابی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب پنجابی کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کھڑے نہیں ہو پاتے، یہ مریم نواز نے کہا، اور اس کو پنجابی کارڈ کہا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی اس تقریر کے بعد کی جو ویڈیو تھی، ویلاگ تھا، اس میں نے اپنی طرف سے، کیونکہ مجھے اس دھرتی کی زبانوں سے، یہاں کے لوگوں سے، ثقافتوں سے، مطلب مجھے پنجابی اتنی پیاری ہے جتنی مجھے سندھی سرائکی پیاری ہے۔ ظاہر ہے پنجابی زبان ہے، اس دھرتی کی زبان ہے، تو مجھے وہ جب پنجابی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، اور پنجابی قوم ظاہر قوم ہے بھائی، اس کی تاریخ ہے، تو جب مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا پنجابی اٹھ کھڑا ہوگا، تو اس کے اوپر اس کو پنجابی کارڈ کا رنگ دیا گیا تھا۔ فردوس عاشق اعوان، شہباز گل، اور بھائی سیاسی جواب آپ دے دیں، بے شک آپ کا رائٹ ہے، مگر اب یہ پنجابی کارڈ، سندھ کارڈ، اور یہ کارڈ وہ کارڈ، مطلب پاکستان ان کارڈز، اگر آپ مان لیں کہ بھئی پاکستان یہ سارے کارڈز ہیں، پنجاب کارڈ، سندھ کارڈ، بلوچستان کارڈ، خیبر پختونخوا کارڈ، تو یہ سارے کارڈز ہیں، تو یہ کارڈز پاکستان، ان کارڈز کے بغیر تو پاکستان کا کارڈ مکمل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی بات کرنا، لوگوں کے حقوق کی بات کرنا، یہ میں نے اس ویڈیو میں کی تھی۔ مریم نواز نے پھر وہی کہا، ریپیٹ کی اپنی بات، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اب یہ کہ تانا دیتے ہیں کہ جناب میں نے پنجاب کا کارڈ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مریم نواز نے تقریباً اپنی آدھی تقریر پنجابی میں کی، اور حیرت انگیز طور پر ایسی پنجابی میں کی جیسی پنجابی وہی بول سکتے ہیں جو اپنے گھر میں، جو اپنے روٹین لائف میں، معمول کی زندگی میں پنجابی بولتے ہوں، ورنہ وہ جو کبھی کبھار بولنے والی پنجابی، بولنے والے پنجابی، میرے کافی سارے دوست ہیں نہیں بول پاتے، 4 جملوں کے بعد ان کی پنجابی رہ جاتی ہے، اور میرے بہت زیادہ دوست ایسے ہیں جو 4 جملوں کے بعد جن سے اردو نہیں بولی جاتی وہ پنجابی میں واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی اردو بلا کی اردو ہے، بہت اچھی اردو ہے۔ مطلب میں تو اردو بس ایسے ہی سیکھ گیا ہوں نا، کیونکہ اردو سے بھی پیار ہے، لیکن ایک لوگ ہوتے ہیں جن کی ایجوکیشن پوری کی پوری اردو میں ہو۔ تو بہرحال اب مریم نواز صاحبہ نے جہاں وہ تانے کا جواب دیا، وہ بہت ہی ایک بڑا میسج تھا، بڑا پیغام تھا کہ اب یہ جو صوبائیت کے الزام پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ لگا کے کارنر کرتے رہے نا سیاسی جماعتوں کو، تو اب اس سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں۔ مطلب اگر وہ، آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو اگر اجرک پہن لیتے ہیں تو کہتے ہیں جناب وہ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں، مریم نواز پنجابی کی بات کر لیتی ہیں، پنجاب کے حقوق کی بات کر لیتی ہے، پنجابی کارڈ۔ بھئی اگر پنجاب کا، ویسے میں بات کر رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ نے میرا خیال NFC پر کبھی اس طرح بات کی نہیں ہے، مگر اگر پنجاب کا آپ NFC ایوارڈ سے 500-600 ارب روپے کھا جائیں تو وہ بات کریں تو وہ پنجابی کارڈ کیسے ہوا؟ وہ پنجاب کی پوری اسمبلی مجھے ترسی ہوئی اسمبلی لگتی ہے۔ مطلب میں نے کافی، جب یہ دور آیا تھا، یہ حکومت آئی تھی، تو میں نے کہا تھا پنجاب سیاسی طور پر یتیم ہو گیا ہے، سیاسی لاوارثی کا شکار ہو گیا۔ لاہور شہر کا اشر دیکھ لیں، کیونکہ لاہور کا اشر اب یہ کیوں ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ رہا ہے لاہور شہر کے اندر۔ اب وہ چائنا کٹنگ کی نئی مثالیں آ رہی ہیں، وہ ایئرپورٹ والٹن ایئرپورٹ تک جو ہے وہ وہاں پہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، کس کو جا رہا ہے، وہ کہانیاں سامنے آ جائیں گی۔ تو بہرحال تو وہ لاوارثی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اب اس لاوارثی کا ذکر کریں تو جناب ہو جائے پنجاب کارڈ، اور پنجاب کی پوری اسمبلی 371-72 ارکان کا ایوان، وہاں پر پنجابی میں ایک بندہ بات کرتا ہے، حسن مرزا۔ اور یہ آپ کو میں گزارش کر لوں کہ پنجاب اسمبلی میں پنجابی کی زبان میں بات کرنے کے لیے ایڈوانس میں اجازت دینی پڑتی ہے، اسپیکر کا موڈ ہو تو آپ کو پنجابی میں اجازت دیں گے تقریر کرنے کی، ورنہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو مطلب یہ عالم ہے۔ بہرحال اب کچھ معاملے ہیں ضابطوں کے، کچھ اسمبلیوں کے، کچھ سیاسی لوگوں کی بھی حرکتیں ہیں ایسی کہ وہ اپنی زبان بولتے ہی وہ مطلب شرماتے ہیں۔ تو مریم نواز نے کہا کہ جناب اگر آپ لوگوں نے تانا دیا ہے
تو پھر سر آنکھوں پر اب میں بولوں گی. اور انہوں نے بولا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا کھجل خوار. مریم نواز نے کہا وہ عوام کے مسائل کی بات کی, لوگوں کی بات کی, وہ ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, انہوں نے کی. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس حکومت میں آ کر عوام تو خوار ہو ہی گئے, ٹھیک ہے, بجلی کی وجہ سے خواری ہوئی ہے, پانی کی وجہ سے خواری ہوئی ہے, مہنگائی کی وجہ سے, پیٹرول کی وجہ سے, ہر کسی کی خواری ہوئی ہے. لیکن اصل خوار جو ہوئے ہیں بلکہ کھجل خوار ہوئے ہیں, عوام تے خوار ہوئی نے لیکن اصل کھجل خوار ہوئے نے سلیکٹرز یعنی لے آن والے. اب ظاہر ہے میں مریم نواز نے جو پنجابی بولی اس جیسی پنجابی تو وہ جیسی میں بول نہیں سکتا, تو اس لیے میں اس کو اردو میں بول رہا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں تو پنجابی میں بولوں. لیکن کیونکہ وہ جس طرح آپ سن لیجئے گا مریم نواز صاحبہ نے, اب وہ اس کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ پہ میں آ رہا ہوں کہ کھجل خواری جو ہے, اب ایک ہوتا ہے خوار, ایک ہوتا ہے کھجل خوار, یعنی کئی سو گنا زیادہ خوار. سادہ سی خواری ہوتی ہے نا ایک بندے یار میں خوار ہو گیا, لیکن کھجل خوار ہو گیا مطلب یار بہت ہی پیڑی ہونا پنجابی میں کہتے ہیں, بہت ہی زیادہ جس کے ساتھ ہو. تو وہ کہہ رہی ہیں جو لانے والے ہیں عمران خان صاحب کو, اب ظاہر ہے لانے والے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ڈی ایم ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, یا ہم رکشے والے بھی بتا ہی دیتے ہیں کہ کون لے آئے. تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کا ذکر کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, اور کس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہوئے ہیں کھجل خوار. تو ظاہر ہے وہ تو لیکن وہ کھجل خواری کیوں, اس کے پیچھے بھی ہے کہ جناب معیشت آپ سے نہیں چل رہی. چلیں سارا کچھ چھوڑ دیں, سینٹ کا الیکشن آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, یعنی سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ کو کینڈیڈیٹس دیے گئے یا آپ نے لیے, وہ کینڈیڈیٹس تک آپ فائنل نہیں کر پا رہے, اس میں بھی آپ کے نئے نئے رولے پڑے ہوئے ہیں. وہ میری بات ہوئی گل محمد رند صاحب ہیں جنہوں نے وہ عمران خان صاحب کو اور خط لکھا, اور ان کی ملاقات ہوئی صدر عارف الوی سے, گورنر سندھ سے, وہ پی ٹی آئی سندھ کے رہنما ہیں. انہوں نے وہ جو سیف اللہ ابڑو والی ٹکٹ کا معاملہ تھا اس پر انہوں نے اعتراض اٹھا دیے, یہ کیا وہ کیا, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم خوار ہو گئے بھائی. یعنی وہ کھجل خواری وہ وہاں تک چلی گئی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں کی وجہ سے خوار ہو گئے. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ لوگ تو اتنے سالوں سے پی ٹی آئی کے لیے ہیں, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام, لیاقت جتوئی صاحب وہ سائیڈ میں ہو کے کھجل خوار ہو رہے ہیں, اور یہاں پر سیٹیں اور ٹکٹیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں اے ٹی ایمز کو. ان کا لفظ ہے, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب یہ اے ٹی ایم ہے, اور کراچی کی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ فیصل ووڈا صاحب الگ سے اے ٹی ایم ہے, ان کو وہاں سے ٹکٹ مل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کسی صرف عوام کو نہیں خوار کیا, سلیکٹرز کو جو مریم نواز کے نہیں کھجل خوار نہیں کیا, اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو کھجل خوار کر دیا ہے. ایسا کھجل خوار کر دیا ہے کہ وہ کے پی کے والے الگ رو رہے ہیں, بلوچستان والے الگ رو رہے ہیں, پنجاب میں کوئی چیز ان سے اس طرح سنبھل نہیں رہی. جیسے میں نے بتایا سینٹ الیکشن میں پنجاب نسبتاً بہتر ہے, لیکن صوبے میں مطلب میں 20 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں, لاہور کو کبھی میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ جناب مال روڈ تک ٹوٹا ہوا ہو, ڈیوس روڈ پچھلے سال بنا تھا پھر ٹوٹا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ ادھر سے آئے, کھجل خواری کی بات ہے اصل میں کہ لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ گورنر ہاؤس سے ٹورڈز چائنا چوک آپ آئیں, وہ پوری کی پوری سڑک جو ہے اس کے وہ لگ رہا ہے کہ بس یہ سڑک آج گئی کہ کل گئی, ابھی بنی تھی کچھ عرصہ پہلے. تو ہر طرف یہی ہے, اور وہ سڑکوں کے وہ سائڈیں اٹی ہوئی ہیں, کھجل خواری بیسیکلی. ظاہر ہے یہی کچھ دیکھ کے لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ یار ان کو لے آئے ہیں, ان سے تو شہر کی صفائی نہیں ہو رہی, ان سے کوڑا نہیں اٹھ رہا. کراچی میں وہ جو کراچی کا نام بن گیا تھا کچراچی, تو وہی حشر اب لاہور کا ہونے لگا ہے. تو کھجل خواری تو بہرحال اب پھر ظاہر ان کی ہوگی, لوگ نام تو ان کا ہی لیں گے. تو پولیٹیکلی یہ ساری چیزیں ظاہر اس طرف تو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, پہلے وہ شیخ رشید صاحب وہ وہاں پر آنسو گیس چلواتے ہیں اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں 40% کا معاہدہ کر کے 25% پہ بات وہ نہ تمہاری نہ میری والی کر کے, نہ آپ کی نہ میری. وہ اگر آپ جاتے ہیں بارگیننگ کرتے ہیں کسی دکاندار سے, کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 5,000 بتاتا ہے, آپ 2,000 کہتے ہیں, اور وہ کہتا ہے نہ آپ کی نہ میری 2,500 میں کر لیں. تو 40% کا پر بات شروع کی, پہلے مانا, پھر کہا نہ آپ کی نہ ہماری, 25% بڑھا دیتے ہیں تنخواہ سرکاری ملازمین کی, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جناب آنسو گیس بیکار پڑی ہوئی تھی, ہم نے ٹیسٹ کی, اور اس کے بعد 25% کے اوپر بھی آپ نے 18 محکمے نکال دیے. تو محکمے والے تو کہیں گے نا کہ بھئی یہ کس کو لے کر آئے ہو یار, اپنی زبان پر بھی قائم نہیں ہوتے, ہمیں خوار کر دیا, آپ کو کھجل خوار کر دیا. ظاہر یہی تو پھر ہوگا نا, لانے والوں پر سوال اٹھیں گے. تو لوگ اٹھا رہے ہیں سوال, اور مریم نواز نے پنجابی میں وہ جو بڑا خوبصورتی سے ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور اچھی چیز ہے کہ آپ شرماؤ مت بھائی اپنی زبان میں لوگوں سے. آپ مطلب کراؤڈ ہے وزیر آباد کا,
اور وزیر آباد پنجاب کے بالکل درمیان میں یا جی ٹی روڈ کے اوپر شہر ہے، اور جٹوں کا اور مکسے کا بعد کشمیریوں کا ان کا، لیکن زیادہ جٹوں کا علاقہ ہے، یہ جٹ زیادہ ہیں یہاں پر۔ اب جٹوں کے سامنے کھڑے ہو کے اگر پنجابی بھی بولنا بندہ بولے تو پھر کہاں بولے بھائی؟ سوال ہے نا۔ سیالکوٹ میں کھڑی ہو کے اگر مریم نواز نے کہا کہ جناب پنجابی جاگ گئے ہیں، تو اس میں وہ ٹرکوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن میں ایک جملہ ٹرکوں والا کرتا ہوں کہ جناب کراس کر یا برداشت کر لو یار۔ آپ اگر مریم نواز کے مقابلے کے کراؤڈ کٹے نہیں کر سکتے، وہ جس طرح گئی تھیں ڈسکا میں، جس طرح لوگ نکلے تھے ان کے لیے، تو ظاہر ہے پولیٹیکل ایک ان کی ہے یہاں پر پاپولیرٹی، تو وہ ہے۔ اب وہ مریم نواز کے ابا جی شرماتے تھے پنجابی بولتے ہوئے، حالانکہ مجھے ہم کیونکہ جاتے رہے نواز شریف صاحب کے پاس، ہمیں کئی بار کئی گھنٹے پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کئی بار پریس کانفرنسوں کے بعد کھڑے ہو کے گپ شپ لگانے کا موقع ملا ہے۔ تو میاں صاحب اپنے ملازم، ایون شہباز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ پنجابی بات کرتے ہیں، اپنا شہباز یہ دیکھ لیں یار، ملازموں کو بلایا رہے، چائے پانی پوچھ لیں، مہمان آئے نے، پرونے آ رہے ہیں، بہت اچھی پنجابی بولتے ہیں وہ، لیکن جب تقریر کی بات ہو، پریس کانفرنس کی بات ہو، کہتے نہیں یار اچھا نہیں لگتا۔ چلیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ جناب میں قومی لیڈر ہوں، میں چاروں صوبوں کو میسج کیا جائے گا، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لاہور میں بول رہے ہیں یا آپ وزیر آباد میں بات کر رہے ہیں، گوجرانوالہ میں بات کر رہے ہیں، پھر آپ اگر پنجابی میں بول لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو مریم نواز نے وہ کر دیا جو اس کے ابا جی جس سے شرماتے تھے، گھبراتے تھے، یا وہ کوئی اور وجہ تھی وہ نہیں کر پاتے تھے، مریم نواز نے کر کے دکھا دیا، اور جنہوں نے پنجابی کا تانا دیا ان کے اوپر وہ پنجابی میں ہی برس گئی۔ اور اب آتا ہوں اعتماد، وہ جو بلا کا اعتماد والی بات، مریم نواز نے جو ڈسکا میں تقریر کی تھی اس میں بلا کا اعتماد تھا، اب بھی انہوں نے جو تقریر کی بلا کا اعتماد، لیکن تقریر سے پہلے انہوں نے جو میڈیا سے بات کی اس میں ان کا ایک جملہ بڑا کمال تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سوال ہوا ہوگا، ظاہر ہے سوال پہ کیونکہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر یہ گھر آ کر بھی کہیں کہ ملک سے باہر چلی جائیں تو میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ خبریں گردش میں ہیں نا کہ جناب پی ڈی ایم کی پوری تحریک جو ہے وہ مریم نواز کو باہر بھیجنے کے لیے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ممکن ایسا ہو بھی، لیکن مریم نواز کہتی ہے اب میں باہر نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے گھر آ کر بھی مجھے دے دیں یہ کہ جناب یہ آپ باہر جائیں، آپ کے مقدمات ختم، یہ ختم وہ ختم۔ اب اس اعتماد کے پیچھے کیا ہے؟ اس اعتماد کے پیچھے بوکھلائی ہوئی حکومت ہے، وہ حکومت جسے سینٹ کے ٹکٹ تقسیم نہیں ہو رہے، وہ حکومت جو ایک کینڈیڈیٹ سامنے آنے، ایک امیدوار سامنے آنے کے بعد جس کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں، وہ حکومت، یعنی وہ یوسف رضا گیلانی والا معاملہ۔ تو یہ حکومت کا گھبرانا، حکومت کا پریشان ہونا، اور حکومت نے پی ٹی آئی کے جلسوں سے اتنی نہیں گھبرائی تھی جتنی سینٹ کے انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، جتنی حکومت کے پاؤں اکھڑے ہیں، نہیں اکھڑے لیکن نظر آ رہا ہے، یا پتہ یہ چل رہا ہے کہ جناب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، چلے اکھڑے نہیں ہوئے تو پھولے ہوئے ہیں۔ تو حکومت کے پھولے ہوئے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اعتماد دلا رہے ہیں مریم نواز کو، اور بلا کا اعتماد ہے جو انہوں نے ڈسکا اور وزیر آباد میں تقریروں میں جس جو نظر آیا ہے، اور جس اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے دوبارہ خاموشی، جس طرف اشارے تک نہیں کر رہے تھے، اشارے کنائیوں میں بات بھی نہیں کر رہے تھے، اس طرف اب اشارے کیا، پھر دوبارہ وہی سلیکٹر اور اس طرح کی باتیں کرنا وہ شروع ہوئی۔ اور یہ اعتماد مریم نواز کو عمران خان صاحب کی گھبراہٹ، وہ جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، وہ خود گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ نے مریم نواز کو تو کم از کم بہت زیادہ اعتماد دے دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔